بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کی دوسری شادی ناکام ہوئی تھی۔ زمانے کی نظروں میں وہ مظلوم نہیں بدبخت تھی۔ لوگ اس کی ماں سے ہمدردی جتاتے ہوئے اسے بدقسمت اور منحوس قرار دے رہے تھے، جبکہ اس کی ماں غیروں سے ایک قدم آگے بڑھ کر اسے مجرم قرار دے رہی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس کی ماں کتنی خود غرض ہے، جس نے اپنے مفادات کی خاطر اس کے پیٹ میں پلتی اولاد کو بھی اس دنیا میں نہیں آنے دیا تھا۔ یہ کہانی عارشہ وحید کی جو بتاتی ہے کہ میں بچپن میں یتیم ہوئی، گھر کی بڑی اولاد تھی، بیٹی کی بجائے بیٹا بن کر ماں کا ہاتھ بٹانا شروع کیا، ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی، مگر میٹرک کے بعد میری ماں نے ساری ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال دی تو مجھے باقاعدہ تعلیم کو خیر آباد کہنا پڑا اور اوپن یونیورسٹی کی طرف سے تعلیم شروع کر دی۔ گو کہ اس کا بھائی اب محنت کرنے کے قابل تھا، مگر ماں کا لاڈلا ہونے کی وجہ سے اس پر کبھی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ وہ کئی دن گھر سے باہر رہتا تھا۔ اگر کبھی میں احتجاج کرتی بھی تو میری والدہ میرے سامنے آنسو بہانے لگتی۔ میری والدہ نے میری پہلی شادی کسی اپنی دوست کے بیٹے سے ان کی سوچ یہ تھی کہ میری والدہ اور بہن کو بھی سہارا دے گا، مگر یہ ان کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ جبکہ وہ میری ماں کی امیدوں کے برخلاف نکلا تو میری والدہ نے اس سے میری طلاق کروا دی، کیونکہ وہ مجھے بھی والدہ اور بہن کی مدد کرنے سے منع کرتا تھا۔ جب مجھے طلاق ہوئی تو میں امید سے تھی، میری والدہ نے میری اولاد کے لیے میری ہی کوکھ کو قبر بنا دیا، مگر میں چاہ کر بھی ماں کے اس فیصلے کی مخالفت نہ کر سکی اور میری سگی ماں کو میرے دکھ کا کوئی احساس نہیں تھا۔ انہیں بس میری کمائی سے غرض تھی جس سے ان کا گھر چلتا رہنا چاہیے تھا۔ وہ میری شادی نہیں تجارت یا سودا کرتی تھی۔ ان کو میرے ساتھ شاید ہمدردی تو ہوگی، مگر ان کو میری کوئی فکر نہ تھی۔ پہلی شادی کی ناکامی کے 5 سال بعد دوبارہ میرا رشتہ میری والدہ نے میرے پھپھو زاد سے طے کر دیا۔ اب کی بار بھی میری حیثیت بکاؤ مال جیسی تھی، مگر پہلے صرف میری والدہ اپنا مفاد دیکھتی تھی، اب کی بار میرا پھپھو زاد بھی اپنا داؤ کھیل رہا تھا۔ جہاں رشتے طے کرتے وقت انسان کی فطرت عادات سے زیادہ اپنے لالچ اور مفادات کو دیکھتا جائے، وہاں تعلق زیادہ دیر نہیں چلتے۔ میرے ساتھ اب کی بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میرا پھپھو زاد پہلے سے شادی شدہ تھا، اس کے 3 بچے اور بیوی تھی۔ اسے اپنے گھر کے لیے مفت ملازمہ کی ضرورت تھی جسے وہ محض روٹی اور کپڑے پر رکھ لیتا، جبکہ میری ماں کو اپنا لاڈلا بیٹا محنت اور مشقت سے بچائے رکھنا تھا، لہٰذا ایک بار پھر مجھے بلی چڑھا دیا گیا۔ میری شادی کے بعد میری پھپھو زاد نے نگاہیں بدل لی۔ میں دن بھر ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتی، شام کو واپس آتی تو اپنے شوہر اور اس کی بیوی بچوں کی خدمت گزاری کرنے لگتی۔ مجھے اس کے عوض میرے شوہر کا چند گھٹنوں کے لیے ساتھ مل جاتا۔ میرے شوہر کو میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے میری کمائی اور اپنے دوسرے بیوی بچوں کی خدمت میں زیادہ دلچسپی تھی۔ میرے مہینہ بعد ملنے والی تنخواہ آتے ہی میرے ہاتھ سے وہ لے لیتا اور اپنے پہلے بیوی بچوں پر لگا دیتا۔ ایک بار پھر بات مفادات کے ٹکراؤ کی آ گئی اور ایک بار پھر میرا گھر اجڑ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب میرے شوہر نے بجائے میرے گھر والوں کو سہارا دینے کے الٹا میری تنخواہ لے کر بھی اپنا پیٹ بھرنا شروع کر دیا تو میری والدہ اور میری شوہر کے درمیان تو تکرار ہو گئی۔ دوسری طرف میں باسط تھی کہ مجھے بھی پورے حقوق ملنے چاہیے۔ میری بھی شدید خواہش تھی کہ میری اولاد ہو، مگر میرا شوہر اس حق میں نہیں تھا۔ وہ بس میری حیثیت گھریلو خادمہ کی سی رکھنا چاہتا تھا۔ انہی باتوں کی وجہ سے ایک بار پھر مجھے طلاق ہوگی اور ایک بار پھر میں اپنی والدہ کی دہلیز پر آ بیٹھی۔ اب کی بار لوگوں کی باتوں سے میں اتنا زچ ہو گئی کہ میں نے زندگی پر اپنی موت کو ترجیح دی، کیونکہ میرا بھائی میرے سہارا بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میری بہن اور والدہ کا لالچ میرا گھر نہیں بسنے دے رہا تھا اور لوگوں کو اس کے طنز و طراز کی وجہ سے گھر سے نکلنا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ اس لیے میں نے زہر کی گولیاں کھا لی، لیکن میری زندگی کو میرا امتحان مقصود تھا۔ میری ماں وسیلہ بنی اور ایک بار پھر میری زندگی بچ گئی۔ میں ایک بار پھر کوہلوں کے بیل کی طرح گھر چلانے کے لیے نوکری کرنے لگی، مگر اب کی بار میری ماں کو مجھ پر کوئی رحم نہ آیا۔ میں نے اب کی بار بھی التجا کی کہ بھائی سے کہو میرا سہارا بنے، مگر میری ماں نے اپنے لاڈلے بیٹے کو سپورٹ کیا اور میرے سامنے آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، یہ محنت مشقت اس کے بس کا کام نہیں، جبکہ میرے بھائی کا شمار اہل علاقہ کے انتہائی لوفر لڑکوں میں ہونے لگا۔
وہ کئی دن گھر سے باہر رہتا۔ اللہ بہتر جانتا تھا کہ وہ کن سرگرمیوں میں پڑا ہوا ہے۔ نہ تو میری ماں نے کبھی اس سے سوال کیا اور نہ ہی خود کبھی اس کے ذہن نے اسے لعنت و ملامت کی۔ میری دوسری بہن کی شادی ہوئی، اس کی ایک بیٹی ہوئی اور وہ روٹھ کر میکے واپس آ گئی۔ میں نے اپنی بہن کو سمجھایا کہ اتنا گھر کا بوجھ اٹھانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں گاؤں کے کسی معتبر بندے کو کہہ کر تمہاری اور تمہارے شوہر کی صلح کروا دیتی ہوں، کیونکہ بچی کے دودھ، بیماری اور ہر چیز کے اخراجات اٹھانا والدہ کا اور اپنا اور آپ کا پیٹ پالنا میری کمائی سے اتنا کچھ ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن میری بہن نے بجائے حقیقت کو سمجھنے کے میری بات کو الٹا لے لیا اور والدہ سے میری شکایت کر دی، اور میری ماں ایک بار پھر بددعائیں دیتی ہوئی مجھ پر چڑھ دوڑی۔ میں خاموشی سے ایک بار پھر اپنے آپ کو کوسنے لگی۔ میری والدہ نے میری بہن کی بیٹی کو میرے سپرد کر دیا اور مجبوراً یا خوشی سے میں یہ فرض ادا کرنے لگی۔ وقت گزرتا رہا۔ میں اب جس جگہ کام کرتی تھی وہاں ایک نوجوان لڑکا بھی کام کرتا تھا جس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا کیونکہ سارے آفس کے لوگ میرے ماضی سے اچھی طرح واقف تھے، مگر میں نے ایک بار پھر اس کو اپنی ساری حقیقت بتائی۔ اس نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جب میں نے اس کو ساری حقیقت بتائی تو اس کے بعد اس نے اپنی والدہ سے ملوایا اور اس نے بتایا کہ اس کے گھر والے شادی پر راضی نہیں ہیں، اس لیے اسے کورٹ میرج کرنا پڑے گی۔ میں اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ اپنے گھر میں رہوں گی اور وہ بھی میرے گھر میں ہی رہے گا۔ میری والدہ نے اس کی بات مان لی اور یوں ہم نے کورٹ میرج کر لی، مگر اس بار بھی میری قسمت مجھ پر مہربان نہ ہوئی۔ مجھ سے شادی کے بعد میرے شوہر نے جاب چھوڑ دی اور گھر بیٹھ گیا۔ میری محنت اور مشقت سے کمایا گیا رزق حلال وہ شراب و شباب پر لٹانے لگا۔ میں نے اس کو سمجھانا چاہا مگر اس نے میری بات کو نہ سمجھا، بلکہ الٹا مجھے طلاق دینے کی دھمکی دینے لگا۔ میں جو پہلے 2 بار ٹھکرائی جا چکی تھی، طلاق کا لفظ سن کر سمجھ جاتی اور خاموش ہو جاتی، چاہ کر بھی اس کے برے راستے میں رکاوٹ نہیں بن پاتی۔ یہاں تک کہ شراب کے نشے میں دھت شخص نے میری بہن پر بری نظر رکھنا شروع کر دی۔ جب میں نے اس بات پر سخت رد عمل دیا تو اس نے مجھے طلاق دے دی۔ جب میرے پیٹ میں اس کی 8 ماہ کی بیٹی موجود تھی، میری قسم و وعدوں کے باوجود بھی اس نے میری بیٹی کو اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر دیا اور مجھے بدچلن بد کردار کہتے ہوئے چھوڑ دیا، بلکہ الٹا میری گزری ہوئی زندگی کو بھی داغدار کر دیا۔ یہاں تک اس محلے میں رہنا ممکن نہیں رہا۔ میں اپنی والدہ بہن اور اس کی بچی کو لے کر کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئی اور آئندہ مرد پر کبھی بھروسہ نہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ میرے ان حالات میں بھی میرے بھائی کی غیرت نہ جاگی، وہ ہمارا سہارا نہ بنا، یہاں تک کہ بیٹی کی پیدائش کے بعد مجھے جلد ہی دوبارہ ملازمت شروع کرنا پڑی۔ آج میں گینٹیا کی مریض ہوں، میرے جوڑ ہر وقت دکھتے رہتے ہیں، میں تقریباً چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہوں، مگر اس کے باوجود اپنی بچی، والدہ، بہن کا پیٹ پالنے کے لیے میں ملازمت کرنے آتی ہوں۔ میری اس حالت کے باوجود میری ماں کو کبھی مجھ پر ترس نہیں آیا، اس نے کبھی میرے بھائی کو نہیں سمجھایا اور نہ ہی کبھی میرے بھائی نے غیرت کی کہ وہ میرا سہارا بنے۔ ہر اس انسان سے خود کو چھپائے پھرتی ہوں جو میرے ماضی سے واقف ہوں۔ میرا ماضی میرے لیے گالی بن چکا ہے، میرا خدا گواہ ہے، میں نہ کبھی بری تھی اور نہ کبھی کوئی برا کام کیا، مگر اس کے باوجود میں زمانے کی نظروں میں خود کو پارسا ثابت نہیں کر سکی۔ آج بھی اگر کسی پرانے جاننے والے کو دیکھ لوں تو مجھے لگتا ہے اس کی آنکھیں مجھ سے سوال کر رہی ہیں۔ کوئی مجھ سے حال پوچھتا ہے تو بتانے سے پہلے میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، مگر آج بھی اپنا گھر میں چلا رہی ہوں۔ مجھے قسمت، تقدیر یا رشتوں سے کوئی گلہ نہیں، بس میرا زمانے اور معاشرے سے ایک سوال ہے کہ اگر قربانی بیٹیوں نے ہی دینی ہوتی ہے تو پھر سجدوں میں اور درگاہوں پر جا کر بیٹے کیوں مانگے جاتے ہیں؟ ایک جیلر صاحب اپنی ملازمت کے دوران کا واقعہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میری جیل میں ایک قیدی کو لایا گیا جس نے اپنی سگی بھتیجی کا قتل کر دیا تھا۔ مقتول بچی کی عمر 7 سے 8 سال تھی۔ بچی اگر جوان ہوتی تو میں سوچتا کہ اسے غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہوگا۔ میں مزید کوئی سوال کیے بنا اسے اندر بھیج دیتا، مگر بچی کی کم عمری دیکھ کر مجھے انتہائی تکلیف ہوئی اور میرے دل میں سسپینس ابھرا کہ میں قتل کی وجہ جانوں۔ لہٰذا میں نے شخص سے
روداد پوچھی تو اس نے کچھ یوں قصہ سنایا۔ میرا نام زاہد ارباب ہے، میں اور میرا بھائی پلاسٹک انڈسٹری کے مالک ہیں، پلاسٹک کی مختلف چیزیں بناتے تھے۔ میرا بھائی رات کو دیر سے گھر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ جان سے مر گیا۔ اب انڈسٹری کا مالک میں تھا اور حصہ دار میرا بھتیجا اور بھتیجی بھی تھی۔ میری بیگم نے انتہائی شاطرانہ انداز میں مجھے میرے بھائی کی اولاد سے دور کر دیا، یہاں تک کہ میں ان کو اپنا دشمن سمجھنے لگا۔ میں نے انہیں کاروبار سے نکال باہر کیا اور ان کا سب کچھ ہتھیا لیا، مگر پھر بھی مجھے ان سے خطرہ محسوس ہوتا رہا، یہاں تک کہ میں ان سے دشمنی پر اتر آیا۔ ان کو اپنا دشمن سمجھنے کی سب سے بڑی وجہ میری بیوی تھی، جو روز روز قطرہ قطرہ کر کے میرے دل میں زہر ڈال رہی تھی اور میری نفرت کو بڑھاوا دے رہی تھی، یہاں تک کہ بیوی کے کہنے پر میں نے بہلا پھسلا کر پرانا گھر گرا کر نیا گھر تعمیر کرنے پر بھابھی سے گھر بھی خالی کروا لیا۔ پھر ایک سیاسی چال چلی کہ گھر کے جس حصہ میں بھابھی رہتی تھی وہ حصہ گرا دیا اور بھابھی کو کرائے پر بٹھا دیا۔ 2 برس گزر جانے کے باوجود نہ تو بھابھی کا گھر تعمیر کروایا اور نہ ہی اپنا گھر گرایا۔ جب بھابھی کے اکاؤنٹ میں موجود جمع پونجی ختم ہونے لگی تو بھابھی نے دیے دبے لفظوں میں گھر کی تعمیر کا مطالبہ شروع کر دیا۔ میں اسی موقع کا انتظار میں تھا کہ جب بھابھی اپنے گھر کی تعمیر کا مطالبہ کیا تو میں نے بھابھی سے کہا کہ ہم لوگ یہ گھر اور یہ جگہ بیچ کر کسی اور جگہ اچھی سوسائٹی میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ وہ بیچاری کم عقل عورت اب بھی میری چال کو نہ سمجھ سکی اور میری بات مان لی۔ میں نے بھابھی کے گھر کی زمین اور پلاٹ اپنی بیوی کے بھائی کے نام لگا دیا اور پھر اسی طرح کی ایک اور چال میں بھابھی کے نام سے کاروبار بھی اپنے نام منتقل کروا لیا۔ جب ہر چیز پر میرا کنٹرول ہو گیا تو میں نے ہر چیز سے اپنی بھابھی کو جواب دے دیا۔ اب میری بھابھی کے پاس بس اتنی ہی رقم تھی کہ یا تو وہ اس پیسے سے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتی تھی یا پھر میرے خلاف قانونی جنگ کر سکتی تھی۔ اس نے عقل مندانہ فیصلہ کیا اور ان پیسوں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی، مگر وہ پیسہ کب تک چلنا تھا، وہ پیسے ختم ہو گیا تو میری بھابھی نے کرائے کا گھر چھوڑ دیا اور ہمارے محلے میں بنے ہوئے فلیٹس میں ایک کمرہ لے کر رہنے لگی، جبکہ باقی فلیٹ میں ایک اور ایسی غریب فیملی رہی تھی۔ یوں ان کی گزر بسر ہونے لگی۔ یہ سب کچھ کر لینے کے بعد میری بیوی اور میرے دل میں یہ خوف باقی تھا کہ کل کلاں کو بچے جوان ہو کر اپنے حق کا مطالبہ نہ کر دیں یا ہمارے خلاف کوئی پریشانی نہ کھڑی کر دیں، اس لیے ہم نے ان سے بھی جان چھڑوانے کا سوچ لیا۔ شاید بچوں کے قتل پر میں راضی نہ ہوتا، لیکن اس عمل میں بھی میری بیوی کی گہری سازش شامل تھی۔ اس نے مجھے مستقبل کے خوف سے ڈرا کر اس حد تک مجبور کر دیا کہ میں ان معصوم بچوں کی جان لینے کا سوچنے لگا۔ اور انہی دنوں میں عید قربانی قریب تھی۔ عید والے دن باقی غریب بچوں کی طرح میری بھتیجی بھی ان کے ساتھ محلے سے گوشت مانگنے کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ جب پھرتے ہوئے وہ میرے گھر میں پہنچی تو میں نے گولی سے اس کے سر کے چھیتڑے اڑا دیے اور پہلا بیان دیا کہ جب بچے گھر میں داخل ہوئے تو ہتھیار سامنے پڑا تھا، کسی بچے گولی چلی اور میری بھتیجی کو لگ گئی، مگر باقی بچوں کی گواہی نے میرے اس بیان کو خراب کر دیا اور میں نے گارڈ کو مجبور کر کے قتل کا الزام اس کے سر پر دھر دیا اور گارڈ کو اس بات کی گارنٹی دی کہ میں اسے چھڑوا لوں گا اور اسے گرفتار کروا دیا۔ مگر ان فلیٹس میں جو 8-10 گھرانے مقیم تھے انہوں نے اتحاد کر لیا اور ان کو محلے سے بھی اچھی خاصی سپورٹ مل رہی تھی۔ صحیح کسر میرے بزنس حلیفوں نے پوری کر دی اور اوپر سے میری بدقسمتی کی تفتیش افسر انتہائی ایماندار تھا، انہوں نے میرے گارڈ کو چھوڑ کر مجھے گرفتار کر لیا اور تھوڑی سی مشقت کے بعد مجھ سے اقرار جرم کروا لیا۔ مجھے ہر دوسرے یا تیسرے سال جیل بدل کر کسی اور جیل میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اب میرے پیچھے میری خبر لینے بھی کوئی نہیں آتا۔ میری بیوی جس نے مجھ سے یہ سب کچھ کروایا تھا وہ مجھ سے طلاق لے کر کسی اور کے نکاح میں چلی گئی اور اس میرا گھر میری بیوی کے بھائی نے ہتھیا لیا اور میرا کاروبار اس کے نئے شوہر نے لے لیا۔ اس نے بھی کاروبار کی سمجھ بوجھ آ جانے کے بعد میری سابقہ بیوی کو طلاق دے کر اسے فارغ کر دیا ہے۔
مجھے نہیں پتا آج میرے بچے کس حال میں ہیں، میری بھابھی اور بھتیجا کس حال میں ہیں۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد زاہد ارباب میں پوچھا کہ میری رحم کی اپیل منظور ہو جائے گی؟ میں نے قہر آلود نظر اس پر ڈالی اور کہا کہ یہ رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی ہے، جنہوں نے تجھ جیسوں کو اپنا امتی کہہ کر سفارش کر لینی ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسا غفور الرحیم ہی ہے جس نے تیرے حق میں شفاعت قبول کر لینی ہے۔ ان دو ہستیوں کے سوا کسی اور سے رحم کی امید نہ رکھنا، نہ ہی کسی کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ تجھ پر رحم کر سکے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد میں نے اسے چلے جانے کا کہا اور ساتھ ہی نصیحت کی کہ دوبارہ کبھی میرے سامنے نہ آنا، تم جیسے درندوں کا ٹھکانہ جیل نہیں جہنم ہے۔ میں اپنی کہانی کے آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ عید کے اس پرمسرت موقع پر دہلیز پر آنے والے سوالی کو استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور دینا، اگر نہ کبھی دے سکے تو ان کی عزت نفس مجروح نہ کرنا۔ اختتام تحریر شاذل سعید کی۔